الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اللہ رب العزت نے جب انسانیت کے گروہ کی بات کرنا ختم کیا، اس کے بعد تمام انسانیت کو پکار کر اور ان سے ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اس الفاظ کے ذریعے سے قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی کہ تمہیں عبادت کرنی چاہیے، تمہیں ورشپ کرنی چاہیے، تمہیں پوجنا چاہیے اللہ کو، جو تمہارا پروردگار ہے، جس نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس اندھیرے کے اندر سے نکال کر اور دنیا کے اندر بھلا چنگا انسان بنایا. اس نے تم کو بنایا، تم سے پہلوں کو بنایا، تم کو بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، تم کو بنانے کے بعد تمہاری ضرورتوں کا سارا خیال رکھا اور اس کا نظام باقی رکھا، اور جب تک تم دنیا میں رہو گے تمہاری ضرورتیں وہ پورا کرتا رہے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں کو گنا کر یہ دعویٰ کیا تھا اور یہ ڈیمانڈ کی تھی قرآن شریف نے کہ تمہیں عبادت کرنی چاہیے اپنے پروردگار کی، تمہیں پوجنا چاہیے اپنے پروردگار کا جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو میں نے جیسے شروع میں گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر دوسرے رکوع کے بعد ان دو آیتوں کے اندر سب سے پہلے تو توحید، عقیدہ توحید کے متعلق بات کی تھی اور اس کی ڈیمانڈ کی تھی، جو کہ اسلام کا اور ایمان کی بنیاد ہے. اور اس میں سے دوسرا عقیدہ جو تھا، جو بہت اہم ہے، جس کے بغیر آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا، اور وہ تھا عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت ایک تو یہ تھا کہ آدمی یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جب سے دنیا کو وجود دیا، جب سے دنیا کو بنایا ہے، دنیا کے بنانے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے آج تک انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے موقع سے مختلف آدمیوں کو، مختلف انسانوں کو، مختلف لوگوں کو سلیکٹ کر کے ان کو نبی بنایا، اور ان کو نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجتا رہا، اور موقع سے ان کے اوپر وحی نازل کرتا رہا. اور وہ وحی ایک مرحلے کے بعد جب ختم ہونے کے بعد وہ ایک کتابی شکل لے لیتا تھا، جس کو آسمانی کتاب کہی جاتی تھی، کہ آدمی انسان دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارے، کون سی بات کو وہ کرے، کس بات سے بچے، کس کرنے پر اس کو ثواب ملے گا، کون سی بات کرنے سے اس کو گناہ ملے گا، یہ تمام ڈیٹیلز اس کو سمجھائی جاتی تھی. اس میں مفسرین نے ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت اور اس کی ربوبیت اور اس کے کرم کو پر غور کریں تو یہ بات بالکل ہماری عقل سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک اللہ اسی دنیا کو بنا رہا ہے جہاں پر سچائی بھی ہے، برائی بھی ہے، جہاں پہ حق بھی ہے، باطل بھی ہے، جہاں پہ انصاف بھی ہے، ظلم بھی ہے، جہاں پہ سچائی بھی ہے، جہاں پہ جھوٹ بھی ہے، جہاں پہ خیانت ہے، جہاں پہ امانت ہے. اس تمام چیزوں سے دنیا بنی ہے. وہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ بنا کے چھوڑ دے، پھر جب وہ موت ہو جاوے اس کی، جب وہ لوٹ کے دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاوے اور اللہ اسے ڈیمانڈ کرے کہ تو نے کیوں سچائی پہ عمل نہیں کیا، تو نے کیوں اچھائی کا راستہ نہیں اپنایا، تو نے کیوں اپنی تجارتوں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر سچائی والے راستے کو کیوں سلیکٹ نہیں کیا، اور اس کو بتانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ اللہ کی رحمت اور اس کی ربوبیت کے خلاف ہے. اس لیے جس طرح دنیا کے اندر جب آدمی کوئی مشین بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا بنانے کے ساتھ اس کو استعمال کا طریقہ بتلاتا ہے کہ کس طرح چیزیں استعمال کی جائے گی، کس طرح اس مشین کو استعمال کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے بھی جو اس کی ربوبیت ہے، جو انسان کو پالنے کے اعتبار سے، اس کے جسم کو باقی رکھنے کے اعتبار سے اتنے سارے نظام کرتا ہے، اسی طرح رب العزت نے اس کی روح کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے اندر انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے، کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد حیوانوں کے ساتھ رہ کر حیوانیت پہ نہ اتر آوے، یہ جانوروں کے ساتھ رہ کر جانوریت پہ نہ اتر آوے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر پہلے دن سے
اس کے ہدایت کے راستوں کا انتظام کیا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف کتاب آسمان سے اتار، ایک تو یہ شکل تھی کہ آسمان سے کتاب اتار کر دے دی جاتی کہ یہ تمہاری کتاب ہے، فلاں جگہ سے کتاب، اس کو فالو کرو، کہ نہیں، صرف اتنا نہیں ہے۔ آسمان سے کمانڈز تو دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کمانڈز تو دیے کہ یہ باتیں کرنی ہے، یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں سے بچنا ہے، ان راستوں پہ چلو گے تو جنت تک پہنچو گے، اور ان راستوں پہ چلو گے تو جہنم تک پہنچو گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے اندر پریکٹیکلی عمل کر کے دکھلانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی بھیجا کہ نبی جا کر ان اللہ کے کمانڈز پر عمل کر کے دکھلاوے، تاکہ اس زمانے کے اس قوم کے لوگوں کو وہ عمل کرنا دشوار نہ معلوم ہو، وہ عمل کرنے کا کوئی پریکٹیکلی نمونہ ان کے پاس نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے اندر ڈیمانڈ کی، اعبدوا ربکم، تمہارے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب کوئی بندہ عبادت کرنا چاہے لیکن اسے طریقہ معلوم نہیں ہے یا کس طرح عبادت کریں، اللہ ڈیمانڈ کر رہا سچائی پہ عمل کرو، برائی سے بچو، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے وہ اسباب، وہ طریقے اور وہ ذرائع ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ بندہ کیسے عمل کرے گا؟ تو اس کے لیے نبی کی شخصیت تھی، نبی کی وہ ذات تھی جس کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا تھا، جو چنا تھا، اور وہ انسانوں کو اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے سکھلاتے تھے، ان کے ذریعے بتلاتے تھے، سچائی پہ عمل کرنے کے، اور جو نیک کام تھے ان کے اوپر چل کر وہ زندگی دکھاتے تھے کہ بھائی اللہ کے ان احکامات پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے عقیدہ رسالت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس بات پر عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے شروع دنیا سے لے کر اخیر تک یہ نظام قائم رکھا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے انہوں نے انبیاء کو بھیجنا شروع فرمایا، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجتا رہا۔ عقیدہ رسالت پر عمل ہونے کے لیے ضروری باتیں ہیں کہ انسان ایک تو یہ عقیدہ رکھیں کہ جتنے بھی نبی ہمارے نبی سے پہلے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے نبی اپنے زمانے کے اندر اپنے وقت میں سچے اور پکے نبی تھے، ان تمام پر ہمارا ایمان ہو۔ ہم کسی ایک کے بارے میں اس میں سے غلط نہیں کہہ سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم ان میں سے کسی سے ایمان نہیں لائے۔ یہ ہمارا عقیدہ رسالت، یہ جو عقیدہ ہے اس کا ایک پارٹ یہ کہ ہمارا ایمان اس پر بھی ہو کہ جتنے نبی ہمارے نبی سے پہلے گزرے وہ تمام سچے نبی تھے، تمام حق نبی تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، اور ان کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں از امت تھی جس کی شریعت کو فالو کرنا ہے، جس کے کمانڈز کو فالو کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس طریقے پر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے، نہ کہ اس طریقے پر جو حضرت موسیٰ نے سکھلائی ہے، نہ کہ اس طریقے پر جو حضرت عیسیٰ نے سکھلائی ہے، اور نہ کہ اس طریقے پر جو حضرت ابراہیم نے سکھلائی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اسی طریقے پر جس طریقے پر ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، کیوں کہ یہ اس کے بغیر ہمارے عقیدہ رسالت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ رسالت جس پر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، ایک اس کا پارٹ یہ تھا کہ ہم پچھلے نبیوں پر ایمان لائے، ان کو سچا مانیں، ان کو سچا جانیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے کہ عمل کس کا کریں گے، کہ ہمارے نبی کے شریعت کو عمل کریں گے، فالو کرنا تو ہم کو ہمارے نبی کی شریعت کو فالو کریں گے، اور ہمارے نبی کا آخری نبی ہونا، چونکہ قرآن شریف کی بہت سی اللہ رب العزت سورہ احزاب کے اندر قرآن شریف کے اندر خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس خاتم النبیین کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ دعوے دار ہیں، جتنے بھی لوگ دعوے کریں گے اور جو لوگ اپنے آپ کو کھڑے کریں گے، وہ تمام کے تمام منافق اور تمام کے تمام کافر ہوں گے، اور ان پر ان کے ذریعے پہ ان کی باتوں کو ماننا یہ ہمارے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے نکالنا ہوگا۔ اور اس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی تھی کہ یہ مت سمجھو کہ آپ مطمئن ہو گئے، بہت سے ایسے دعوے دار پیدا ہوں گے جو یہ ڈیمانڈ کریں گے۔ کچھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے کے اندر موجود تھے، آپ ابھی زندہ ہیں، ابھی آپ بقد حیات ہیں، اور کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، جیسے مسلمہ کذاب ہے، اور اس طرح کی اور ایک عورت وہ کھڑی ہو گئی تھی کہ یہ محمد ایک عرب سے مکے سے نکلے، ایک چھوٹی سی جماعت تھی، اسے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کے دعوے کرنے کے ساتھ اتنا بڑا اس نے امپائر کھڑا کر دیا مدینے کے اندر، ہم بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہم بھی کر کے دیکھ لیں۔ ان لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے تھے، اور حضور کی زندگی کے اندر پھر ان سے جہاد ہوا، اور اس کو قتل کیا گیا، اور سارے واقعات نما۔ تو بعد کے زمانوں کے اندر بھی لوگ پبلکسٹی سٹنٹ کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے اس طرح کی لوگ دعوے دار ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے زیادہ تر لوگوں کی کنسنٹریٹ ملے، لوگ زیادہ توجہ کرنے والے بنے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسرا یہ کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس روایت کو نقل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہمارے لیے کافی ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب کوئی دنیا کے اندر کوئی اور نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے کہ جس آدمی کو، جس انسان کو اللہ نبی بناتا ہے اور جس کو رسول بناتا ہے، تو خود اس کی زندگی وہ نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کی زندگی کس طرح، اس کی لائف سٹائل کیا ہے، وہ کس طرح زندگی گزاری ہے۔ اس کی آدمی کا زندگی گزارنا، اس شخص کا زندگی گزارنا، یہ کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا انسان، بڑے سے بڑا انسان اس کی زندگی کو جانتا ہے، اس کی زندگی سے واقف ہوتا ہے کہ بھائی نو یہ جس بات کے دعوے دار ہے، جس بات کو بولتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ اللہ رب العزت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں، جو انبیاء کے ہاتھوں پر ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کی بات ہو رہی ان دو آیتوں کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر آپ کی زندگی، آپ ولادت ہوئی ہے اور آپ کی ولادت کے بعد 40 سال کی عمر آپ کی ہو چکی ہے، ابھی تک آپ کو نبی بنایا نہیں گیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، ابھی تک نبوت کا اعلان، نبوت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی نہیں گئی ہے۔ 40 سال ہو چکے ہیں۔ 40 سال کی عمر اس لیول پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مکہ والوں کے درمیان جو تھی، وہ آپ کو بڑا معزز اور بڑا محترم آدمی سمجھتے تھے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب تو خود اپنے خاندان کے اندر فخر کیا کرتے تھے کہ میرے گھر میں ایک ایسا بیٹا ہے، کہ ان سے ایک ایسا آدمی ہے۔ سارے عرب کے لوگوں نے کسی قبیلے کے اندر نہ ظاہری اعتبار سے اتنا کوئی خوبصورت ہے، نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ کردار کے اعتبار سے، نہ مینرز کے اعتبار سے اتنا اچھا کسی قبیلے کے اندر کوئی آدمی موجود ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آپ کی فیملی والے، آپ کے خاندان والے اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ میں محمد کے قبیلے سے ہوں، میں محمد کے خاندان سے ہوں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر کتنے اچھے عمدہ طریقے سے اور کتنی بہتر لائف سٹائل سے جیتے ہوں گے۔ یہاں تک کہ آپ کو مکے کے اندر صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ صادق مطلب آپ سچائی کہنے والے، سچا کہنے والے۔ کسی آدمی نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا تھا کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ امین مطلب امانت دار، اسی لوگ سالوں تک آپ کے پاس امانتیں رکھوا کے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے، آپ کو جب نبی بنا دیا گیا، تو مکہ کے لوگ آپ کو مارتے تھے، آپ کو پیٹتے تھے، آپ کو فزیکلی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب امانت رکھنے کی بات آتی تھی تو وہ بھی اٹھ کے محمد کے پاس جاتے تھے کہ بھئی امانت سنبھالے گا تو محمد کے سوا اور کوئی نہیں سنبھالے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ امانت، اس لیے آپ نے جب ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھ کر جب مدینے کے لیے روانہ ہوئے، تو اس میں آپ نے ایک بات بھی سنی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پہ سلایا اور کچھ امانتیں اپنے پاس موجود تھی، وہ حضرت علی کے حوالے کی کہ مکے والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی میرے پاس مدینہ آ جانا۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی مکے کے لوگ امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی اپنی طرح خود انسان ہونے کے ناطے، ایک شریف آدمی ہونے کے ناطے کتنا آنیسٹ اور کتنا ایماندار بندہ ہے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سب سے پہلے جب آپ کو نبی بنایا گیا، نبی بنانے کے بعد جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو اور اپنے اطراف کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو صفا پہاڑی پر جمع کیا اور ان کو آواز دے کر ان کو بلایا، اور صفا پہاڑی کے پہلے سب سے پہلے ان سے یہ اقرار کروایا کہ میں کون ہوں، میں کیسا آدمی ہوں، میری تمہارے نزدیک کیا امیج ہے، میری کیا پرسنالٹی تمہارے سامنے۔ تو آپ نے یہ پوچھا کر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ لوگوں نے یہ بیک وقت اور ایک زبان ہو کر، ہر ایک، کسی نے اس بات سے انکار نہیں، سب نے یہ کہا کہ ہاں محمد، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا، اگرچہ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اور اگرچہ ہماری عقل سوچ نہیں سکتی، لیکن آپ کے کہنے پہ ہم اس بات کو سچ مان لیں گے، چونکہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کرا کہ آپ جانتے میں کس لیول کا آدمی ہوں، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور ان کو ایک اللہ کی دعوت دی، ان کے شرک سے، ان کے کفر سے ان کو نکالنا چاہا اور وہ لوگ دشمن ہو گئے۔ تو یہ بات صرف
اپنے تہیں ایک آدمی کے سچے نبی ہونے کے لیے کافی تھی. اس کی نبوت کی، اس کے نبی ہونے کی کوئی اور ایکسٹرا دلیلز نہیں ہوتی، کوئی ایکسٹرا ریفرنس نہیں ہوتے، کوئی ایکسٹرا دلیلیں نہیں ہوتی. تو صرف یہ بات کہ اس آدمی نے اپنی زندگی کے اندر کتنی آنیسٹی سے اپنی لائف گزاری ہے کہ یہ خود اپنے تہیں اور دنیا کے معاملات کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایک ایسا بندہ اللہ پر کس طرح بہتان باندھ سکتا ہے اور کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس اللہ کا نبی ہوں جو دنیا کی معاملات کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو صرف یہ بات ایک آدمی کے نبی ہونے کے لیے کافی تھی. لیکن اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ اللہ کا دستور ہے اور اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب کسی نبی کو وہ نبی بنا کر بھیجتا ہے، ایک تو یہ ان کی ذات، ان کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی اتنی کھلی کتاب ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر، اس کو سمجھ کر ان کو نبی ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اتمام حجت کے لیے اس بات کے اوپر کوئی شک نہ کرے، کوئی ڈاؤٹ نہ کرے، اس لیے اس بات کو کمپلیٹلی پروف کرنے کے لیے اللہ رب العزت ایک تو ان کی ذات اتنی معزز ہوتی تھی، دوسرا ان کو معجزات عطا فرماتے تھے. معجزے کا لفظ ہم نے سنا ہے، معجزہ ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا. معجزے کا اگر ہم لوگ اس کا ورڈلی میننگ دیکھیں، اس کا لفظی معنی دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والی چیز، جو انسان کو عاجز کر دے، مجبور کر دینے والی چیز، عاجز کر دینے والی چیز. مطلب ہم کسی سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن وہ اتنا اچھا وہ کام کرنے والا ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیں کہ بھائی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، عاجز کرنے والی چیز. اب اصطلاح شرع کے اندر شریعت کے حساب سے اور اللہ رسول کے نزدیک معجزہ کس سے کہتے ہیں؟ تو عقیدۃ النصفی کے حساب سے مصنف نے وہاں پہ جو تعریف کی ہیں کہ ایک ایسی اسباب سے لوگ دنیا کے اندر چیزوں کو کارنامے دکھلاتے اسباب کے ذریعے سے، اور ان اسباب کو اختیار کر کے لوگ کارنامے دکھلاتے ہیں. لیکن کوئی نبی ایسا ہوتا ہے جو اسباب سے آگے بڑھ کے بغیر کسی اسباب کو اپنائے ڈائریکٹلی کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسا کارنامہ دکھلائے جو ظاہری عقل میں آنے کے قابل نہیں ہوتا، جو عقل سے اوپر ہوتا ہے، جو آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، جو آدمی کو عاجز کر دے. وہ ظاہری اور غیر معمولی چیز ہوتی ہے جو آدمی کے ادراک میں، آدمی کے کنٹرول میں آنے والی چیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ سمجھے، یہ معجزات عام طور پر اللہ رب العزت کا دستور یہ تھا کہ اللہ رب العزت جب یہ معجزات عطا فرماتے تھے، اس زمانے کے ڈیمانڈز کو دیکھ کر، اس زمانے کے ماحول کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ وہ معجزات عطا فرماتے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس دو بڑی مثال ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، ان کا عصا تھا، وہ عصے کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. لیکن یہ معجزہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ماحول میں پلے بڑے تھے اور جس ماحول کی طرف ان کو نبی بنایا گیا تھا، جس قوم کو ان کو اللہ کی طرف بلانا تھا، وہ قوم اور اس کمیونٹی کے اندر جو رواج تھا وہ جادو کا رواج تھا. اور وہ جادوگر کو بڑا معزز سمجھتے تھے. جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا تھا اس کو اتنا بڑا وقار سے، اس کو اتنے احترام سے، اس کو عزت سے دیکھتے تھے، اس کو اتنا بڑا انٹیلیجنٹ اور اتنا بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، اس کے رسپیکٹ کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہی طریقہ اپنایا اور بظاہر یہ کہ وہی علم اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور لیکن اس کا اتنا نیکسٹ لیول دیا کہ وہ جو اس زمانے کے جو جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے جب فرعون کے سامنے جو مقابلہ ہوا تھا اور جادوگروں نے، اس کا واقعہ قرآن شریف کے اندر نقل کیا گیا، جب اس زمانے کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اپنے رسیوں کو ڈال کر سانپ بنایا، یہ سب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ کے نام سے عصا ڈال دیا اور وہ عصا فوراً سانپ بن گیا اور بڑا اژدہا بن گیا. اور صرف یہ نہیں کہ اژدہا بن گیا بلکہ اژدہا بننے کے بعد وہ ان کے جو سانپ بنائے ہوئے تھے اس کو بھی وہ نگل گیا، اس کو بھی وہ کھا گیا اور چیزیں ختم ہو گئی. تو چونکہ جو اس لائن کا ماہر ہوتا ہے، جس فیلڈ میں ہوتا ہے، وہ فیلڈ والے جانتے ہیں کہ بھائی یہ کس لیول کی چیز ہے. ہم اتنی انتھک کوششوں کے باوجود ہم کوئی ایسی چیز، ہم تو صرف ایسی چیز بنا سکیں جو زمین پر چند منٹوں کے لیے یا چند سیکنڈ کے لیے یا چند گھنٹوں کے صرف رینگ سکتا تھا. لیکن اس نے تو ایسی چیز بنائی جو زمین کے اوپر رینگ بھی سکتا تھا اور ہماری بنائی چیزوں کو کھا بھی گیا. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. تو وہ سمجھ سکتے تھے کہ ہم جس علم کو لے کر یہاں تک پہنچے ہیں یہ وہ علم نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے. جو موسیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ سم تھنگ ایلس، وہ کچھ اور چیز ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی اس چیز کے ذریعے سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ لوگ اسلام لے آئے تھے اور ان کی بات پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے تھے اس معجزے کی وجہ سے. اور دوسری مثال ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے اندر اور اس کمیونٹی کے اندر بھیجے گئے تھے جہاں پہ میڈیکل سائنس کا بڑا زور تھا، اور اس زمانے کے اندر ہر مرض کی وہ دوا تلاش کرنے کے اندر اور دوا اور مریضوں کے علاج کرنے کے اندر ان کو بڑا رسوخ حاصل تھا. اور جو جتنا بڑا ڈاکٹر اتنا بڑا وہ اس کے اندر معزز سمجھا جاتا تھا، جیسا وہ جادوگروں کا حال تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر میڈیکل سائنس کا بڑا رواج تھا، اور جس ڈاکٹر کی دوا سے جتنا جلدی اچھا ہو جاوے اس کو اتنا لوگ بڑا معزز سمجھتے تھے. ہمارے زمانے کے اندر بھی یہ مرض عام ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ ان کا
اس کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، ایز اے ہیوج ان کا جو سمجھا جاوے، اس کو بڑی انٹرسٹ کی چیز جس کو سمجھی جاوے، تو اللہ رب العزت نے دیکھا کہ ان کے تو بہت اس کا رواج ہے کہ وہ دوائی دیتے تھے، دوائی دینے سے ان کا مریض اچھا ہو جاتا تھا وہ. تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی چیز کا معجزہ دے کر بھیجا کہ ڈاکٹر لوگ جو اس زمانے کے ڈاکٹرز تھے، وہ ڈاکٹرز دوائیاں دے کر مریضوں کو اچھا کرتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے اپنا ہاتھ پھیرتے تھے مریض کے اوپر، اس مریض کو شفا ہو جاتی تھی. لیکن کبھی یہ ہوتا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹروں کی دواؤں سے کبھی شفا ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی، لیکن جب عیسیٰ کے پاس جاتے تو ہمیں ڈیفینیٹلی شفا مل جاتی ہے. اور یہ وہ اتنے اپنے آگے تھے کہ وہ ان کے پاس ہر چیز کی دوا تھی، لیکن صرف موت سے زندہ کرنے کی دوا نہیں تھی. اللہ رب العزت نے یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. وہ اللہ کے نام سے مردوں کو زندہ کھڑا کرتے، کم باذن اللہ، وہ اللہ کے نام سے مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. وہ مٹی کے پتلے بناتے، وہ چڑیا کے وہ بناتے تھے، اس کے اندر اللہ کے نام سے پھونک مارتے تھے، وہ ہوا میں اڑنے لگتے تھے. تو یہ چیزیں ان کے پاس نہیں تھی اور اسی قبیل سے تھی. اور دو مادجیات جسے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ماں کے پیٹ سے اپاہج نکلتے یا اس طرح کے جو پرابلمس والے نکلتے ہیں، جو ہینڈیکیپ جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ماں کے پیٹ سے، ان کا علاج دنیا کے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کا علاج نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی علاج کرتے تھے، ان کو بھی درست کر دیتے تھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ان کے علم کو چیلنج کرنے والی تھی، جو ان کے نالج کو چیلنج کرنے والی تھی، جو ان کے کریز کو چیلنج کرنے والے تھی اور ان کو عاجز کر دینے والی تھی کہ تم اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز پیش نہیں کر سکتے. اور اس لیے ان کی وجہ سے وہ لوگ اس کے بعد مجبور ہو کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مات پر یقین کرتے تھے اور اس کے اوپر ایمان لاتے تھے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ رب العزت نے جب ہماری باری آئی، جب امت محمدیہ کی باری آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلیکٹ کیا اس کمیونٹی کے لیے اور اس جگہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے سلیکٹ کیا تھا جن کے اندر بھی اس طرح کا ایک شوق تھا اور ایک چیز کا کریز تھا، ایک بڑی عمدہ چیز کو وہ ایک بڑا فخر کی چیز سمجھتے تھے، اور جن کا عام رواج تھا جس کو کہتے ہیں زبانی فصاحت اور بلاغت. زبانی فصاحت اور بلاغت مطلب فصاحت کہ وہ اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ اتنا اچھا اسپیکر ہے وہ، جس کو سننے کے لیے لوگ آدمی ایک دم تیار ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں اس کو سنتے رہتے ہیں. اتنے اچھے اشعار، وہ لوگ جب آپس میں بات کرتے تھے نارملی بات نہیں، وہ اشعار میں بات کرتے تھے، اور جس شعر کے آخری لفظ سے اس نے بات ختم کی تھی، اسی آخری لفظ سے یہ اپنی بات شروع کرتا تھا اور اس کو جواب دیتا تھا، اور گھنٹوں گھنٹوں سے باتیں ہوتی تھی. اور ان کے اندر جو جتنا بڑا شاعر، جو جتنا بڑا اسپیکر، جتنا بڑا خطیب سمجھا جاتا، اتنا بڑا وہ معزز اور محترم سمجھا جاتا تھا عرب کے اندر. تو عربوں کا عام طور پر اپنی زبان، اس لیے انہوں نے وہ ان کے زمانے کے اندر صرف یہ تصور تھا کہ صرف ہم لوگ عربی لوگ بولنے والے لوگ ہیں، وہ باقی جو عرب نہیں بولتے اس کو وہ عجم کہتے تھے. راجبیوں نے سنا ہوگا وہ اجمی کہتے تھے. اجمی کا مطلب ہوتا ہے گنگا، مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ جن کے پاس عربی زبان ہے وہی لوگ صرف دنیا کے اندر بولنے کے لائق ہے، باقی جن کے پاس عربی زبان نہیں ہے وہ گنگے ہیں، ان کے پاس بولنے کی اتنی سکل نہیں ہے جتنی ہمارے پاس ہے. اب کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے پاس صرف گھوڑے کے 300 نام ہے. ہمارے انگلش کے اندر ہارس کہیں گے اس کو، لیکن عربی کے اندر گھوڑے کے 300 نام ہے. انہوں نے کسی کتاب میں دیکھا تھا، انہوں نے اونٹ کے 700 نام رکھے تھے اور کوئی سملر نہیں، صرف ڈفرینٹ. اس کو حمل کہا جاتا ہے جب وہ کسی سامان کو لٹ کر چلے، اور اس کو جمل کہا جاتا ہے جب وہ ریگستان میں چلے، اور اس طرح کے ڈفرینٹ جب اس کی سچویشن، جب گھوڑا ایک پاؤں پہ کھڑا ہو تو اس کو کیا نام دیں گے، جب گھوڑا بھاگ رہا ہو تو اس کو کیا نام، اس کو حصان کہیں گے اس کا. اور جب وہ گھوڑا اتنی تیزی سے بھاگتا ہو کہ جب اس کی پیر سے بجلی جیسی چمک نکلے تو اس کا نام کیا ہوگا. تو وہ اس طرح ڈفرینٹ نام، ان کے پاس 300 سے زیادہ نام ہو جاتے تھے. تو اس لیے وہ اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے. اور یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے سال کے اندر، جس سے ہمارے یہاں فیسٹیولز ہوتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے، بقرہ عید کا دن ہوتا ہے، انہوں نے اپنے فیسٹیول جو رکھے تھے اسی بنیاد پر رکھے تھے. ان کا ایک فیسٹیول ہوتا تھا جس کو عکاز کہا جاتا، اس کو میلہ لگتا تھا، عکاز نام کا ایک میلہ لگتا تھا عرب کے اندر. اس میں ہوتا یہ تھا کہ سب قبیلے والے اپنے گھروں سے نکل کر باہر میدان میں جمع ہوتے تھے، جہاں کھانا پینا دکانیں ساری لگتی تھی. لیکن اس میں اصل مقصد یہ ہوتا تھا، اس میں بڑی بڑی مجلسیں لگتی تھی کہ بھائی یہ ایک کمیونٹی والے، ایک خاندان والے یہاں پر بیٹھے، فار ایگزامپل پٹیل برادری کے لوگ اس طرف بیٹھے، پٹھان برادری کے لوگ اس طرف بیٹھے، وہاں سے کوئی پٹھان برادری کا آدمی لوگ کھڑا ہوا اور اپنی قبیلے کی تعریف کر رہے، وہ اشعار کہتے جا رہا ہے، وہ تعریفیں بیان کر رہا ہے اپنے قبیلے کی. اور جہاں سے، اور ابھی جب پٹیل برادری والے نے دیکھا کہ بھائی اس نے ایسا بولا ہے، اس کو کھڑا ہو کر وہ اس کے اگینسٹ بولے گا، اس کے خلاف بولے گا، اور وہ بھی اشعار کرنے، لمبی چوڑی باتیں ہوتی تھی اور نئے الفاظ سے، ایسے عمدہ الفاظ سے اور بھاری الفاظ سے بولتے تھے. اور اس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے تھے، ایک دوسرے میں وہ فائٹ کرتے تھے، اور یہی ان کی فیشن تھی.
یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو اس میں سب سے زیادہ عمدہ کلام تھے اور جو کئی صفحات انہوں نے لکھا تھا، جو اشعار لکھے تھے، جو نجم لکھی تھی، اس میں سے 7 کو انہوں نے سلیکٹ کر کے، جس کو 7 معلقات کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے کعبے کے اندر لٹکائی تھی. اسی 7 نجمیں جس کو کہا جاوے، وہ 7 کعبے کے اندر لٹکائی تھی کہ وہ ایسا کلام تھا جس کا جواب آج تک کوئی دے نہیں پایا تھا. اسی عمدہ کسی نے نظم زمان کے کسی کافروں نے لکھی تھی، تو اس کو 7 معلقات کہا جاتا ہے، جو کعبہ شریف کے اندر 7 ایسی الگ الگ نظمیں لٹکائی گئی تھی. اگر کوئی بڑا اس کا بندہ اگر کوئی اس کا جواب دیتا اور اس سے اچھا لے کر آتا تو اس کا نکال کے اس کو لگا دیا جاتا، اس کو 7 معلقات کا. لیکن کوئی بندہ ایسا کھڑا نہیں ہوتا جو اس کا جواب دے سکے. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کمیونٹی کے اندر اور ایسے معاشرے کے اندر بھیجا جہاں کا رواج اور جہاں کی عام فیشن اور جہاں کا جس کو کہیں گے کہ ہم جہاں کا ٹیشن جس کو ہم کہیں گے کہ وہ زبان تھا، اور زبان کی مہارت اور زبان، اس لیے وہاں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ اپنی اولاد پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنی اولاد کو زبان سیکھنے کے لیے شہر سے بعد دیہاتوں میں گاؤں کے اندر بھیج دیتے تھے، وہاں کا اچھی زبان سیکھ کر آئے. یہ عام رواج تھا. اس لیے آپ نے جب سنا ہوگا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کر کے ایک پڑوس کے گاؤں میں بھیجا گیا تھا. اسی بنیادی مقصد تھا کہ وہاں ان کی پرورش ہو، اچھے ماحول کے اندر اچھی زبان سیکھیں. تو یہ عام وہاں کا رواج تھا. تو لیکن قرآن شریف نے اور ایک 2-3 باتیں مفسرین اس موقع پہ نقل فرمائیے کہ قرآن شریف نے اس موقع پر بہت سی ڈیٹیلز بیان کی جو تفسیر مفسرین نے کہ اس موقع پر، اور قرآن شریف کے بھی اس طرح کے معجزات ہیں. قرآن شریف نے اس بات کو ان کو چیلنج کیا تھا. جن 2 آیتوں کو ہم کو سمجھنا ہے قرآن کریم کا، یہ عرب کو کھلا چیلنج تھا. جو بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے یہ لوگ تھے، ان کو کھلا چیلنج تھا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ اگر تم فِي رَيْبٍ شک میں ہو، کس چیز کے شک میں؟ مِمَّا نَزَّلْنَا جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے اتارا. کس پر اتارا؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا ہمارے بندے پر. اگر تم اس بات کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے ہمارے بندے پر اتارا ہے، کیا شک ہے؟ کہ آپ یا تو نبی نہیں ہے، یا تو جو آپ ہم کو احکامات سنا رہے قرآن شریف یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. قرآن اب کھلا چیلنج کرا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ. اگر تم کو اس بات کا شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، تو تمہیں کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ جو اتنے عمدہ الفاظ میں ہو، جو اپنے کمانڈس بھی بیان کر دے لیکن سننے والوں کو سننے کا من ہو، پڑھنے والوں کو پڑھنے کا من ہو، سمجھنے والوں کو سمجھنے کا من ہو. اور لوگ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو نازل ہوا اس دن سے لوگ ان آیتوں کی تشریح کر رہے ہیں، اس کی تفصیل کر رہے ہیں. اور ہر روز مفسرین کو اور جو صحیح معنی میں تفسیر کرنے والے ہیں وہ ہر روز ان آیتوں سے وہ نئے نئے مطلب اور نئے نئے معانی نکالتے. تو اتنا گہرے میننگ والا، اتنا گہرے مطلب والا وہ اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا ہے. اگر تم کو اس بات کا شک ہے کہ یہ قرآن جو محمد ہم کو سنا رہے ہیں، یا محمد جو یہ اپنے آپ کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اللہ کا، تو اس فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ. جب قرآن نے اس بات کا اعلان کیا، اس سے پہلے بھی قرآن نے اس بات کا چیلنج کیا تھا، لیکن پہلے کہا تھا کہ اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ، یا پہلے کہا تھا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، لیکن اس کے باوجود ان سے نہیں ہوا. پھر آخر میں قرآن نے یہاں تک اتر کر کہا کہ اس جیسی ایک صورت نے صرف ایک چھوٹی سی اس جیسی صورت بھی لے آؤ. اس جیسے ایک چھوٹی صورت بھی اس کی جیسی بنا کے، تم تو بڑے بڑے دانشور ہو، تم تو اپنے علاقوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے شاعروں کے اوپر، اپنے اسپیکروں کے اوپر فخر کیا کرتے ہو اور اپنے کارنامے بیان کرتے ہو، اور تم اس کو بڑے فخر کی چیز سمجھتے ہو، تو تم اس کو بنا کر لے آؤ. لیکن جب قرآن شریف نے یہ چیلنج کیا تو سارے عرب پر سناٹا. یہاں تک نہیں کیا، اب آگے قرآن شریف کی آیت کو دیکھ اللہ تعالیٰ آگے فرما لے وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ تم قرآن کی قرآن جیسی آیت بنا کر لے آؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور صرف اکیلے نہیں، تم اپنے جتنے بھی بڑے بڑے ماہر لوگوں، اسپیچز بنانے والے، شعر و ادب کے اندر لگے ہو، ان تمام کو بلا لو، ان تمام کو شاعر کر دو. صرف یہ نہیں کہ صرف ایک برادری والا یا صرف ایک جگہ والا، صرف ایک خاندان والا نہیں، سارے عرب کو کھلا چیلنج دیا گیا تھا. اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تو ساری دنیا کے تمام لوگوں کو آج تک چیلنج ہے. جب سے قرآن کا نزول ہوا ہے وہاں سے لے کے آج تک قرآن کا یہ چیلنج ہے، اگر کوئی اس سے بہتر کلام لا سکتا ہے تو وہ ایک صورت قرآن جیسی بنا کر لیا. لیکن آج تک کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکا.
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ تم جس کی چاہے مدد لے لو، اللہ کے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہے تم پکار لو، بلا لو، اور اس جیسے قرآن کی آیت بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ ایک چیلنج تھا کھلا، جس میں کوئی بڑا کام تو تھا نہیں، ان کے اپنے جن کو سالوں کا جس چیز کا ایکسپیرینس ان کے پاس تھا، جس چیز کا ان کو تجربہ تھا، اور جس پر وہ میلے لگایا کرتے تھے، اور جس پر وہ فخر کیا کرتے تھے، جس پہ سبع معلقات کعبہ شریف کے اندر لٹکائے ہوئے تھے فخریہ طور پر، تو ان کے لیے تو بڑا کام نہیں تھا یہ فائٹ کرنا، جنگ کرنا۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ لڑتے تھے، ان کو فزیکلی تکلیفیں دیتے تھے، لیکن جب بات آتی تھی کہ بھائی بیٹھ کر آپس میں بات چیت کے ذریعے اور انٹیلیجنٹ کے حساب سے، اور ہم لوگ ایجوکیشن کے حساب سے لوگ بات چیت کر لیں اور ہم سولوشن لاوے، تو وہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے علامہ ابن کثیر کے حوالے سے تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تقی صاحب دعوت برکاتہ نے لکھا ہے کہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر کسی علاقے میں ایک دو آدمی کھڑے ہوئے تھے جو قرآن کی طرح کوئی کلام بنا کر لانا چاہتے تھے۔ جب لیکن انہوں نے بنا کر لائے اور سب سے پہلے اپنے لوگوں کو سنایا، تو وہ جو سننے والے تھے لوگ ان کے اوپر ہنس پڑے اور ان کا مذاق اڑانے لگے، تو شرم بھی آتی ہے، تو نے یہ کلام بنایا، کیا یہ کلام ہم قرآن کے مقابلے میں رکھیں گے؟ کیا اس کی فساد، اس کی بلاغت قرآن کی جیسی بلاغت؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، وہ خود بھی اللہ کے رسول کے دشمن تھے، لیکن انہوں نے بھی اس کلام کو اپروو نہیں کیا ایز اے قرآن کا مقابل بنا کر۔ ایک دو آدمی نے جو حماقت کی تھی، ایک دو آدمی نے بدماشی کی اس طرح لکھنے کی، لیکن ان کی بھی اس طرح پھر ہمت نہیں ہوئی، پھر اس کے بعد کسی آدمی کی دنیا کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے کے اندر قرآن کو چیلنج کرتے ہوئے کوئی ایسی صورت لے کر آوے۔ تو یہ لیکن اس اعتبار سے مفسرین نے بہت سی باتیں نقل فرمائی ہیں کہ قرآن نے کس طرح سے ان کو کس اعتبار سے ان کو عاجز کر دیا تھا، اور ایک بہت بڑا مستقل ٹاپک ہے، اس کے اندر مستقل کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لمبی چوڑی کتابیں ہیں جو قرآن کی فصاحت اور اس کی بلاغت پر لکھی گئی ہیں، جو اوپر پڑھنے والے عالم کلاس کے بچوں کے لیے ان کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ اس میں اس مجلس کے متعلق نہیں ہے، اس لیے اس بات کو میں اسکیپ کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات تو خالی صاف طور پہ واضح ہے کہ قرآن نے کھلا چیلنج دیا تھا ان کو، عرب کو، کہ تمہارا یہ فیلڈ ہے، تمہارے پاس اس کا سالوں سے ایکسپیرینس ہے، اگر تم اس کو لا سکتے ہو اس قرآن کے مقابلے، کیونکہ تم کو ڈاؤٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، رائب کہتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، میں نے شروع بیان کیا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ، یہ ایسی کتاب جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، وہی لفظ اللہ تعالیٰ واپس دوہرا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کو ذرہ برابر بھی شک ہے اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے میں، تو اس جیسے قرآن کی آیت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ اس میں مفسرین نے ایک دو نقطے کی اور بات بیان فرمائی ہے، میں جلدی اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ رب العزت نے اس پہ فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَدْعُوا، اور پکارو بلاؤ، شہداءکم، تمہارے حمایتیوں کو، جو تمہاری حمایت کرنے والے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے والے ہیں۔ ایک تو وہی معنی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ شاعر، بڑے بڑے شاعر، جو بڑے بڑے خطیب تھے، جو اسپیکر تھے بڑے بڑے، ان کو بلاؤ۔ لیکن چونکہ مفسرین نہیں فرما رہے من دون اللہ، یہ اللہ کے مقابلے میں اللہ نے بیان کیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے اعتبار سے نہیں، چونکہ اللہ معبود ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی ایسا معبود، مطلب تم اپنے معبودوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، مطلب اگر تم اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو اپنے معبودوں کو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہ جو تمہارے مورتیاں ہیں، جو تمہارے آئیڈلز ہیں، جس کے طرح تم اپنے ماتھے ٹیکتے ہو، جس کو تم پوجتے ہو، ان کو بلا لو۔ چونکہ قرآن ان کے خلاف بیان کر رہا ہے، قرآن ان کے اگینسٹ بیان کر رہا ہے، قرآن ان کی تردید کر رہا ہے، قرآن ان کو ریجیکٹ کر رہا ہے، تو تم کو چاہیے کہ ان بتوں کو چاہیے ایک لفظ کہہ دے اپنی زبان سے، ان بتوں کو چاہیے وہ کوئی کلام بنا کر دے دے کہ نہیں، یہ جو محمد کہہ رہے نعوذ باللہ، اور جو قرآن کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے، ہم سچے معبود نعوذ باللہ، تو قرآن تم ان کو پکار لو، تو ان کو بلا لو، وہ اپنی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ یا جو اسپیچز لکھنے والے ہیں، شاعر لوگ ہیں، وہ ان سے جا کے مدد لے لیں اگر وہ مدد کر سکے تو، جو مورتیاں ہیں، جن کے جو معبود آپ نے بنا رکھے ہیں، جو مورتیاں جن کی آپ عبادتیں کرتے ہو، تو ایک میننگ تو مفسرین نے اس کا یہ نکالا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے شاعر مراد ہو، جو بڑے بڑے اسپیکر تھے، جو شاعر تھے وہ لوگ تھے، یا چونکہ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں یہاں پہ تقابل کیا جا رہا ہے اور اس میں کمپیریزن کی جا رہی ہے، چونکہ اللہ کے اور وہ لوگ نعوذ باللہ ان کے زعم کے حساب سے، ان کے خیال کے حساب سے ان کی مورتیوں کو وہ اللہ کے شریک کرتے تھے، اس لیے چونکہ یہاں پہ یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا مورتیاں اور ان کے آئیڈلز مراد ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت آگے فرما رہا ہے، اس کے بعد آگے والی آیت اگر آپ دیکھیں گے تو آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگیز نہیں کر پاؤ گے۔
تم نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو اگر تم یہ نہیں کر پا رہے ہو اور تم نہیں کر سکو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي، تو بچو اس آگ سے، فَاتَّقُوا بچو، نار مطلب آگ، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي، الَّتِي مطلب جو، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي تو بچو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا گیس، جس کا ایندھن ناس انسان اور پتھر ہوں گے۔ چونکہ تم جھٹلا رہے ہو، تم شک کر رہے ہو، کس بات میں شک کر رہے ہو؟ اس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں تم شک کر رہے ہو، محمد کے اللہ کے رسول ہونے میں تم شک کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھلا چیلنج کر رہا ہے۔ یہ انکار کرنے والے لوگ صرف مکے میں نہیں تھے اس زمانے میں، آج ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کے علاوہ ساری دنیا بھری پڑی ہے، ہر کونا بھرا پڑا ہے، جو اس آیت کا شکار بن رہے ہیں آج بھی۔ قرآن آج بھی ان سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، عِدَّتْ لِلْکَافِرِین، جس کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے کفر کر، انکار کرنے والوں کے لیے، کافرین کے لیے، جو اللہ کے رسول ہونے کا انکار کر رہا ہے، جو قرآن کے کلام ہونے کا انکار کر رہا ہے، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ قرآن کا چیلنج اس دن سے آج تک ہے، اور یہ قرآن آج تک منکرین کو چیلنج کر رہا ہے، اور اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور مسلمان بڑے فخر سے، اور اس کے ایمان کا حصہ اس پر فخر کرنا، اور اس پر اس کو بڑا بیان کرنا کہ ہمارا وہ کلام ہے جس کے مقابلے میں ساری انسانیت دنیا کے اندر کوئی، جب سے 1400 سال سے زیادہ اوپر ہو گئے، زیادہ سال ہو گئے، آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس میں ایک بات اور نقل فرمانی ہے کہ وہ مفسرین نے اس میں ذکر فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان ہو گیا، اور ساتھ میں اللہ بولتے ہیں والحجار، حجارہ کہتے ہیں حجارۃ، پتھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع حجارہ، اس کا پلورل حجارہ ہوتا ہے۔ تو یہ پتھر بھی اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا کہ اس کا ایندھن لوگ ہوگے اور پتھر ہوگا، تو پتھر کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین نے اس موقع پہ یا تو دو باتیں نقل فرمائی، ایک تو یہ کہ وہ لوگ دنیا کے اندر اتنے اس پتھروں کے اوپر، اس مورتیوں پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے، اتنا بلیو کرتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کی طرف نہیں آئے، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانا، قرآن کو سچا کلام نہیں مانا۔ تو ان کا پورا اتنا بھروسہ تھا اپنی مورتیوں کے اوپر کہ اس کے لیے جھکتے، مرتے، کھپتے، کپاتے، لڑتے پھڑتے، سب کچھ کرتے، جو مسلمان ایک اللہ کے لیے کرتا ہے وہی کافر اپنی مورتیوں کے لیے کرتا ہے۔ تو اتنا وہ اس کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی عبرت کے لیے، ان کی حجت قائم کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی مورتیوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، تاکہ ان کو بتائیں گے دیکھو یہ مورتی اپنے آپ کو نہیں بچا سکی تو تمہیں کہاں سے بچانے والی تھی، یہ مورتیاں اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے نہیں بچا سکی تو تمہیں کہاں سے بچانے والی تھی۔ اس کا مطلب نہیں کہ ان پتھروں کو عذاب دینا تھا، ان پتھروں نے خود اپنے لیے کوئی، پتھروں نے خود نہیں کہا تھا کوئی ہم کو معبود بنا لو۔ مفسرین اس موقع پہ لکھا ہے پتھروں کو دعوے دار نہیں بنے تھے، لوگوں نے ان کو بنایا تھا۔ تو لوگ جن کو جہنم میں جانے کے بعد اب وہ دوبارہ ان مورتیوں کو نہ پکارے کہ فلاں مورتی میری مدد فرما، فلاں مورتی فلاں مجھے بھی مدد فرما، میں جہنم کی آگ میں ہوں، وہ مورتی کو سامنے دیکھ پڑا ہوا دیکھ رہا ہے وہ کس سے مدد مانگے گا؟ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں مجبور ہو کر ان کو اللہ کی وحدانیت توحید پہ آنا ہی پڑے گا جب وہ اپنی مورتی کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اور دوسری ایک بات مفسرین اس بارے میں نقل فرمائی، چونکہ پتھر جب گرم ہوتا ہے نا تو زیادہ وہ عذاب کا باعث بنتا ہے، زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ایک تو جہنم کی آگ ہوگی، اور دوبارہ اس کے اندر پتھر ہوں گے جو کہ گرم ہو چکے ہوں گے، آگ کے اندر بڑے ہو چکے ہوں گے، تو ان کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے، ان کو زیادہ عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر پتھر کو بھی استعمال کرے گا، جس سے ان کی تکلیفوں کو اور بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پچھلی دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عہد عقیدہ توحید کو بیان فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے اندر عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا۔ تو یہ دونوں ہمارے ایمان کے بنیادی بوٹم ہے، اس کے ایک بنیاد سمجھی جانی چاہیے، اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت انشاءاللہ عقیدہ آخرت کو بیان فرمائیں گے۔ اس کے متعلق آئندہ حدیث میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔